السلام علیکم ناظرین، کورٹ رپورٹنگ ود ذیشان سید میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑی اہم کیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج حق جیت گیا، عدالت جیت گئی، انصاف جیت گیا۔ نور مقدم قتل کیس آخر کار 4 ماہ کے ٹرائل کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی نے آج ایک بہت بڑا اہم فیصلہ جو ہے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں ایک جوان سالہ لڑکی کا قتل کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے دن، اور پھر اس میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ 20 جولائی کو جس بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے والدین کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ترافی ورکس والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جس لڑکی کو قتل کیا جاتا ہے ان کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس لڑکی کی شناخت جو ہے وہ نور مقدم کے نام سے ہوتی ہے۔ نور مقدم کی قتل میں جائے وقوع سے گرفتار مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو پولیس گرفتار کرتی ہے، اور پھر 7 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس قتل کو 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ٹرائل کو گزر گیا، اور آخر کار یہ کیس اپنے اختتام کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پہنچ گیا۔ نور مقدم کو قتل کیا گیا تو ان کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وہاں پہ جو شواہد تھے وہ گرفتار کروائے۔ اس کیس میں 11 ملزمان جو ہے ان کو گرفتار کروایا گیا، جبکہ 19 گواہان جو ہے اس کیس کے اس کے بیانات قلم بند کر دیے گئے۔ یہ جو مرکزی ملزم کو لایا جا رہا تھا تو انہوں نے بہت سارے کوششیں کی، ڈرامے کیے خود کو پاگل ثابت کرنے کے، لیکن میڈیکل رپورٹس جب آتی تھی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے جو والدین تھے ذاکر جعفر اور عصمت عدم جو ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی ضمانت کی۔ وہ درخواستیں خارج ہو گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو تھے اس کو یہ کہا تھا، سول ٹرائل کورٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے 2 ماہ کے اندر یہ ٹرائل مکمل کرنی ہے۔ 2 ماہ مکمل ہونے کے بعد جج کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا خط لکھا گیا، اور جس میں یہ کہا گیا کہ ٹرائل کے لیے مزید وقت چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوسری فرصت میں ان کو 6 ہفتوں کا ٹائم دیا، اور 6 ہفتے مکمل ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ کے معزز جج کی جانب سے ایک اور خط لکھا گیا، اور اس میں وقت جو ہے مانگا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید ان کو 4 ہفتوں کا ٹائم دیا، اور اسی آخری جو 4 ہفتوں کے جو مدت تھی اس میں یہ کیس کنکلوڈ کیا گیا۔ آج جو 21 فروری کو محفوظ شدہ فیصلہ تھا، فریقین کے دلائل جو ہے وہ مکمل ہو گئے تھے، جو گواہان تھے ان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ آج ہی یہ فیصلہ سنایا گیا، اور جس میں سب سے جو بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے ہی نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی، جبکہ ساتھ ساتھ ان کے 2 ملازمین جان محمد اور افتخار ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ مرکزی ملزم کے جو والدین ہیں عصمت عدم اور ذاکر جعفر کو بری کر دیا گیا، اور ترافی ورکس کے مالک اور ان کے ملازمین کو بھی بری کر دیا گیا۔ قانونی سوال تو یہ ہے کہ جن 2 ملازمین کو ان پہ معاونت پہ یا پولیس کو انفارم نہ کرنے میں ان کو یا لڑکی کو نہ بچانے پر ان کو سزا سنائی گئی قید کی، تو ان کے والد ذاکر جعفر جو وہ کانٹیکٹ میں تھے، انہوں نے پولیس کی بجائے ترافی والوں کو فون کیا، انہوں نے مختلف سرٹیفکیٹس بھی ان کی دی کہ ان کا کورس چل رہا ہے فلاں ڈھنگا، اس کو کیوں بری کیا گیا؟ خیر، عدالت نے جو بہتر سمجھا وہی فیصلہ دیا آج۔ اب یہ ٹوٹل جو مرکزی ملزم ہے ان کو سزا دی، باقیوں کی بریت ہو گئی ہے۔ مرکزی ملزم جو ہے ان کو سزائے موت کی سنائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر سول سوسائٹی اور مختلف جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کیس کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، محنتیں کی۔ وہاں پہ کیس چلتا بھی رہا، ایون کہ وزیر اعظم نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کیس کا خود نوٹس بھی لیا تھا،
آج ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ آیا، 7 ماہ بعد نور مقدم کے والدین کو جو ہے وہ آج کسی حد تک انصاف جو ہے وہ مل گیا، کیونکہ 7 ماہ، ان کے 7 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ان کی قتل کو، 4 ماہ 8 دن جو ہے ان کے ٹرائل کو ہو گئے، اور آج ان کو آخر کار پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا اسلام آباد کے ٹرائل کورٹ کا۔ ملازمین جو اس میں جو نور کو بچا سکتے تھے ان کو بھی سزا دلوائی گئی، لیکن ان کے والدین جو ہے وہ بچ گئے۔ اب عدالت نے بہتر جانا ہوگا کیوں کیسے بچیں، لیکن یہاں بھی یہ سوال ہے بھی، اور اگر میں کہنا چاہوں تو کہ اب اگر ان کے والد جو ہے ذاکر جعفر وہ باہر وہ بری ہو گئے، وہ جیل سے رہا ہوں گے، تو اس کیس میں مزید جو ہے وہ چیزیں آ سکتی ہے، پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، کیونکہ سزائے موت کے فیصلے کے خلاف ان کے پاس اب 2 آپشنز ہیں، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن متعلقہ فورم اور زیادہ تر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی رجوع کر سکتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ کریں گے۔ لیکن آج جو ایک بڑی پیش رفت ہوئی اس میں وہ یہ تھی کہ مرکز ملزم ظاہر جعفر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے۔ ایک اور جو کہا جا رہا ہے اس کیس میں میڈیا نے ایک بڑا رول ادا کیا، سول سوسائٹی نے بڑا رول ادا کیا، کیونکہ اگر یہ کیس ہائی لائٹ نہ ہوتا، جس طرح اس کیس کو کوریج ملی وہ نہ ہوتی، تو شاید ہی آج نور مقدم کا خون جو ہے وہ ممکن ہے اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے خون رائے گا گئے، تو ممکن ہے کہ یہ خون بھی رائے گا جاتے، لیکن میڈیا کی کاوشوں سے ان کے جو والدین ہیں، خاص کر ان کے جو والد ہیں سابق ایمبیسڈر اور شوکت مقدم کی 6 مہینے مسلسل ڈسٹرکٹ کچہری اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے چکرے لگا کے انہوں نے اپنی آخر کار کچھ حد تک جو ہے اپنی بیٹی کو انصاف دلایا، کیونکہ جب تک ظاہر جعفر کو پھانسی نہیں لگتی تو وہ انصاف اس حد تک نہیں ملے گا۔ لیکن آج جو فیصلہ دیا بہت ہی زبردست فیصلہ ہے، ممکن ہے اس کے خلاف جو ہے یہ اپیل ہو سکے گی، کر سکیں گے، لیکن جو فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا لوگوں کی جانب سے یا میڈیا کے اس پہ، تو یہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ سزائے موت کی سزا ہونی ہے۔ جو دیگر ملزمان تھے ان کے جو 2 جس کو 10 سال قید کی سزا ہوئی، اس کی حد تک بھی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان کو سزا ہوئی، لیکن ان کی والد کی بریت کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس کی بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ خیر، اسلام آباد کے ٹرائل کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس میں ظاہر ہے انہوں نے جج صاحب نے پورا ایک کیس سنا، آرگومنٹ سنے، جو گواہان تھے اس کو سنے، اور سارا ایک پورا پروسیس جو ہے جو 4 مہینے سپیڈی کو اس کو چلا کے پروسیڈنگ کو، تو انہوں نے یہ اخذ کیا ہوگا کہ وہ جو ہے لگتا ہے کہ انہوں نے اخذ کیا ہوگا کہ وہ بے گناہ ہو، تو شاید انہوں نے بری کر دیا۔ لیکن جہاں تک تھوڑا سا سوال یہ ہے، تو یہ بھی ایک ذرائع کے مطابق یا لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر جعفر کی جو بریت ہے اس میں بھی کسی کا ہاتھ جو ہے وہ شامل تھا، کسی کے کہنے پر ہی ذاکر جعفر کو جو ہے وہ بری کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں حقائق کیا ہے، لیکن ایک اچھا فیصلہ جو ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، سے قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔